اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہم قربانی کے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ عید کے دن قربانی کی بجائے صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن نہ کاٹنا عید کی یعنی ذوالحج کی یکم سے لے کر قربانی کرنے تک یہ مستحب ہے۔ قربانی کے جانور کس طرح کے ہونے چاہیے، جانوروں کی عمریں کتنی ہوں، یہ ہم نے کل پڑھا۔ قربانی میں شرکاء کے مسائل ہم نے کچھ ذکر کیے، کچھ آج ہوں گے۔ شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے اور باقیوں کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی ہے، تو اس سال کی قربانی کی نیت کرنے والے کی قربانی درست ہو جائے گی اور باقی سب کی نیت باطل ہوگی، کیونکہ پچھلے سال کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی نفل ہوگی اور ان پہ لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی چاہیے وہ بھی گوشت صدقہ کر دیں۔ یعنی 6-7 بندے شامل ہوئے، ایک نے اس سال کی قربانی کی نیت کی اور باقیوں کی پچھلے سال کی قربانی ان کے ذمہ تھی، انہوں نے اس پچھلے سال کی قربانی کی نیت کی، تو جنہوں نے پچھلے سال کی قربانی کی نیت کی ان کی قربانی نہیں ہوگی، اس سال والے کی جائز ہے۔ کیوں؟ قربانی کی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر پچھلے سال قربانی نہیں کر سکے تو جانور کی قیمت اس سال صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ قربانی ان کی نفل شمار ہوگی، اور ان کا ساتھی بھی اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کا گوشت صدقہ کر دے۔ شرکاء میں سے کچھ قربانی اور کچھ عقیقہ کرنے کی نیت کریں تو یہ درست ہے۔ پتہ چلا قربانی کا اگر بڑا جانور ہے اس کے اندر عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے لیے گائے خریدی، یعنی اکیلے بندے کا ارادہ تھا گائے کی قربانی کرنے کا، پھر اس نے 6 بندوں کو شامل کر لیا تو سب کی قربانیاں جائز ہو جائیں گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر خریدتے وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا، اب یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر خریدنے سے پہلے اس نے شرکت کر لی باقیوں نے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، اگر قربانی کسی نے بڑا جانور خریدا اپنے لیے اور بعد میں اس نے کہا نہیں یار اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لوں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر خریدتے وقت اس کے ذہن میں تھا کہ میں باقیوں کو بھی ساتھ شامل کر لوں گا، پھر ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے وہ خریدنے سے پہلے بندے اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی جانور آپ لائیں، جتنا پیسے آئیں گے ہم سب آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ غیر مال کے نصاب، یعنی شریف فقیر نے قربانی کے لیے گائے خریدی تو خریدتے ہی اس پر اس گائے کی قربانی واجب ہو جائے گی، اب یہ دوسروں کو شامل نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، اگر ایک بندہ فقیر ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، لیکن اس نے شوق سے اس نے کہا جی میں نے قربانی کرنی، اب اس نے بڑا جانور اکیلے خرید لیا، اب وہ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتا، خود اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کرے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، اگر اندازے سے بانٹیں گے تو ایگزیکٹ سب کو برابر نہیں ملے گا۔ اور یہ نہ کہا جائے جی ہم آپس میں کہہ دیں گے جی کہ کمی بیشی معاف، ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے کہ گوشت سب کو برابر دیں، اگر 7 بندے شامل ہیں، لہٰذا گوشت کو وزن کر کے تقسیم کریں۔ ہاں، اس کا ایک آسانی اس میں ہے کہ اگر آپ اس کو گوشت کو تولنا نہیں چاہتے، مثلا جانور ہے زیادہ، جیسے کئی جگہوں پہ کافی سارے جانوروں کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اب بیچارے اگر وہ گوشت کو تولنے لگے تو کافی وقت چاہیے، تو اس کا ایک آسان حل فقہاء نے بیان کیا کہ وہ جانور کا سارا گوشت کسی ایک کو اس کا مالک بنا دیں، کہیں جی یہ سارا گوشت ہم نے آپ کو دیا، اب وہ اپنی مرضی سے اب بعد میں وہ اندازے سے بانٹ دے تو ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کو آپ نے مالک بنا دیا نا، اب جیسی اس کی مرضی ہے وہ کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو تولنے کی مشقت سے بچنے کا۔ قربانی کے جانور کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے جی؟ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ مستحب یہ ہے قربانی کا جانور موٹا، تازہ، صحت مند ہو اور اچھا ہو۔ حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور موٹی ہو۔ یعنی اگر بندے کے اندر طاقت ہے تو وہ اچھا جانور خریدے، اچھا جانور خریدے۔ یہ نہیں جناب کھاتا پیتا بندہ ہے اور وہ ایک جناب کمزور سا جانور لے آئے، کنجوسی نہ کرے نا، اللہ کے راستے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ پاک میں ہم قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرتے تھے اور سب مسلمانوں کا یہی معمول تھا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، یعنی صحابہ کرام بھی موٹے اور اچھے جانوروں کی جی 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 بالکل پالیں۔ گھر میں پال کے کریں گی تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا نا، کہ آپ نے اس کو شوق سے آپ نے کھلایا پلایا بڑا کیا، تو یہ بہترین بات ہے۔ تو صحابہ کرام بھی موٹا جانور اور اچھا جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آگے جو سنیں کہ جانور کے عیوب، کس طرح کا جانور ہو تو قربانی جائز ہے، کس طرح کا ہو تو جائز نہیں، یہ مسئلے بڑے اہم ہیں جی۔ وہ کون سے عیوب ہیں جن کے باعث قربانی جائز نہیں ہوتی؟ عیب سے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو ہر عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تھوڑا عیب ہوگا، اگر کسی جانور میں تھوڑا سا عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ مکروہ کا معنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر زیادہ عیب ہوگا تو قربانی ہوگی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جانور بے عیب ہو۔ جب آپ جانور خریدنے جائیں اسے اچھی طرح ہر طرف سے دیکھ لیں، کیونکہ عیب دار جانور ذبح کرنے کی صورت میں قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا اور پھر دوسرا جانور آپ کو خریدنا پڑے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ بھی جانور خریدنے جائے وہ اچھی طرح اس کے کان، ناک، آنکھیں، ہر چیز، سینگ وغیرہ، دم وغیرہ ہر چیز اس کی چیک کر لے، تاکہ بعد میں اس کو پھر پریشان نہ ہونا پڑے۔ اب یہ سن لیں کہ کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ یہ جی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کون سے جانور، یعنی کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس کی ناک کٹی ہو، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہے قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اندھے اور کانے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 3، جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہوں۔ پیدائشی طور پہ جانور کے دونوں یا ایک کان ہے ہی نہیں، قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر اس کے پیدائشی طور پہ چھوٹے کان ہیں تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، جس کا کان تہائی یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو، تہائی سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسا جانور جس کا کان تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرا حصہ یا اس سے کم ہے کٹا ہوا تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 5، جس جانور کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹ گئے ہوں قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اوپر سے خول، اس سینگ کا خول اوپر سے اترا، نیچے سے وہ ٹھیک ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر جڑ سے سینگ کسی کا ٹوٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر پیدائشی سینگ نہ ہو پھر بھی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پہ سینگ ہی نہیں ہے جائز ہے، لیکن اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا نہیں جائز، اوپر سے خول اس کا اترا جائز ہے۔ نمبر 6، جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو۔ ایسا جانور جس کی دم یا چکی تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہو قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی سے کم ہے کٹی ہوئی تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 7، اتنا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا نہ ہو، بالکل ہی دبلا پتلا جانور، مریل قسم کا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔
نمبر 8، لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں پہ چل کے نہ جا سکے، اتنا لنگڑا ہے وہ بیچارہ چل کے ذبح کے مقام تک بھی نہیں جا سکتا، نہیں ہوگی جائز۔ ہاں اگر اس کے پاؤں میں تھوڑا سا لنگ ہے، چل پھر سکتا ہے، تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 9، جس کے دانت نہ ہوں، یعنی جس کے دانت اگنے کے بعد جھڑ گئے ہوں، چنانچہ اگر اس کے دانت پیدائشی طور پہ نہیں اگے اور وہ سال بھر کا ہو گیا، قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر دانت اگنے کے بعد جڑ سے اس کے دانت اگنے کے بعد جڑ گئے ہوں یا گر گئے ہوں تو پھر نہیں ہوگی جائز۔ اچھا جی، فتاوی قاضی خان میں ہے، جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، اگر اتنے دانت باقی ہیں جن سے چارہ کھا سکتا ہے، قربانی جائز ہے، اور اگر اتنے بھی دانت نہیں کہ بیچارہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 10، اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتی ہو تو قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جناب، ورنہ نہیں۔ نمبر 11، جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا، دودھ بالکل نہیں آتا، گائے کے 2 یا بھینس کے 2 اس کے تھن جو ہیں وہ خشک ہو گئے یا کٹ گئے، قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 12، جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو، یعنی اتنا بیچارہ پاگل قسم کا جانور ہے کہ چارہ بھی نہیں کھاتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ 12 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں احادیث بھی سن لیں، دلیل اس کی کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ یہ حضور نے صحابہ کرام کو اشارے سے فرمایا کہ صحابہ سنو، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت براء بن عازب نے بھی اسی طرح ہاتھوں کا اشارہ کر کے صحابہ کرام کو مسئلہ بتایا، اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ میں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر رہا ہوں تو کہیں رسول پاک کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ دیکھیے گا صحابہ کا ادب، حضور کا ادب کتنا تھا، یعنی حضور کی سنت کے مطابق 4 انگلیوں کا اشارہ بھی کیا تاکہ میرے آقا کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے، اور ساتھ ہی سوچا کہیں رسول پاک کے ساتھ میری مشابہت تو نہیں ہوئی، ساتھ ہی کہا لیکن میری انگلیاں رسول پاک کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ یہ تھا ادب حضور کا، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا، حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو۔ نمبر 4، بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو یہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان اکھاڑ لیا جائے اور اس کا سوراخ ظاہر ہو جائے۔ کان کسی جانور کا چر گیا یا اپنے جگہ سے اکھڑ گیا اور اس کا سوراخ کھل گیا، نہیں جائز ہوگی۔ جس کے سینگ جڑ سے اکھاڑ لیے جائیں، نہیں جائز۔ جس کی آنکھ میں روشنی نہ رہے، جو اس قدر دبلا پتلا ہو کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے، اور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، حضور نے فرمایا ان کی قربانی نہیں ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں خریدتے وقت، اور کانے جانور کی قربانی نہ کریں، اور اس کی جس کے کان کی اگلی جانب کٹی ہو، اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کی پچھلی جانب کٹی ہو، نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان میں بطور علامت سوراخ ہو، نہ اس کی کریں جس کا کان چرا ہوا ہو۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے مسائل بیان ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔